بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پینل کے سامنے بھی رکھوں گا اور چاہوں گا یہ کہ وہ جوابات دے سکیں مجھے. جی ایک تو ایشو یہ ہے کہ بیوروکریسی جو ہے، بیوروکریٹس جو ہیں، وہ خاص طور پہ میں پنجاب کی بات کروں گا، بیوروکریسی جو ہے وہ ایز سچ کوآپریٹ نہیں کر رہی. میں بالکل ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں جناب کہ یہاں پہ بیوروکریسی خاص طور پہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. جو اکا دکا لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ سمجھ لیں آپ، لیکن یہ سچویشن اس وقت ہے، اس کو حکومت پنجاب کیسے ہینڈل کرے گی، یہ ہمیں ایک سوال ہے جو میں سامنے رکھوں گا پینل کے، اور میں چاہوں گا یہ کہ وہ اس کو ایڈریس کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے جناب کہ جتنی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان صاحب یہ کہہ کر آئے تھے اور 22 سال تک انہوں نے یہ اسٹرگل کی جناب کہ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی. ناؤ دا ایشو از کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہو رہی ہے، لیکن پروسیکیوشن ویک ہے نیب کی یا نہیں ویک ہے وہ ایک الگ چیز ہے جناب. امپورٹنٹ رول ہے، بڑا امپورٹنٹ رول ہے پروسیکیوشن کا بھی. بٹ دین اگین اگر جو لوگ اس وقت جن کے اوپر الزامات ہیں وہ اگر اسی طرح بعد میں عدالتوں سے بیل آؤٹ ہوتے رہے، بیل آؤٹ سے مراد میری یہ ہے کہ ان پہ اگر کوئی چیز پروف نہ ہوئی تو پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک کلین چٹ مل جائے گی. قوانین اگر چینج کیے جائیں تو وہ فوری طور پہ میرے خیال میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گے، اور 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. اور ان کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کی میجورٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کی نیت اچھی ہو سکتی ہے ایز فار ایز اکاؤنٹیبلٹی از کنسرنڈ، لیکن اگر ان لوگوں کو جن لوگوں پہ الزامات ہیں وہ اسی طرح بیل آؤٹ ہوتے رہے یا ہو گئے آئندہ آنے والے دنوں میں، تو ساری زندگی کے لیے انہیں کلین چٹ مل جائے گی. اور اگر انہیں کلین چٹ مل گئی تو پھر وہ تو پی ٹی آئی کا جو ایک جو نعرہ تھا وہ جو لے کے آئے تھے، بعد میں کیا کریں گے پی ٹی آئی والے. میں ان چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے علی نواز اوان صاحب تحریک انصاف سے، کامل علی آغا صاحب مسلم لیگ کاف سے، اور حیدر زمان قریشی صاحب پیپلز پارٹی سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی آغا صاحب تانوں تے ایک منسٹری لب گئی، میرے خیال تسی تے چوہدری شجاعت صاحب نے بھی بڑی اچھی آج ایک سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے کہ عمران خان صاحب وقت کی ضرورت ہے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے. منسٹری تو پہلے کیوں نہیں ہوا ہے جناب؟ مونس صاحب دی منسٹری تو پہلے بیان آ جاتا تو میرے خیال زیادہ چنگا سی. تاڑے کو شروع کرنا میں آغا صاحب. آج میرے خیال میں رانا صاحب سب سے پہلا بیان چودھری شجاعت صاحب کا یہی تھا، اور یہ 2 ماہ پہلے جب یہ ایشو کریٹ ہوا ہے تو چودھری صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم نہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارے ایشوز ہیں اور بڑے جینوئن ایشوز ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بائی ایگریمنٹ ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے، اور آج بھی انہوں نے سیم سٹیٹمنٹ دی ہے، کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی، وہی پرانی باتیں کی ہیں جو ہمیشہ وہ کرتے رہے ہیں. اس لیے میرے خیال میں، اور نہ ہی ہمارا رانا صاحب اس قسم کا ایشو تھا. آغا صاحب ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سیاست دے وچ، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. چوہدری شجاعت صاحب دی میں بڑی عزت کرنا، مونس سلائی صاحب دی بڑی عزت کرنا میں، بٹ دین اگین جو بیان ہے چوہدری شجاعت صاحب دا اس دی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس واسطے پہلے بھی دیندے رہے ہون گے، لیکن جدو کمٹمنٹ ہو گئی اس تو بعد جناب بیان آنا ہے، اس دا مطلب یہ کہ سب اچھے دی رپورٹ ہے. چلو اچھی گل ہے، سب اچھے دی رپورٹ ہے، لیکن ٹائمنگ ذرا گڑبڑ ہوگی ہے. تھوڑا ٹھہر جاندے چوہدری شجاعت صاحب تو زیادہ چنگا نہیں سی. یہ قطعی طور پہ اس قسم کی نہ کوئی ہم نے عندیہ دیا کبھی. ہاں ہمارے ایشوز تھے اور وہ ایشوز بڑے جینوئن تھے. ہم چاہتے تھے کہ مشاورت ہو. اگر مشاورت ہوتی رہتی تو یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا شاید یہ نہ آتا، اور ایک سینئر قیادت جو ہے اس کے ساتھ کنسلٹیشن ہو تو ہو سکتا ہے یہ سوئی گیس کے بل لوگ لے کے پھر رہے ہیں ان کی ضرورت پیش نہ آتی. اور اگر مشاورت کا عمل ہوتا، جاری رہتا، اور سینئر قیادت کے ساتھ یہ دیکھیں نا، یہ اچھا میں ایک گل دسو آغا صاحب، میں مشروط ہوتے ہیں، معذرت دنال تعلق کوئی ایسی بات تھوڑا جا انٹرپٹ کرا گا آغا صاحب، کوئی نئی بات ہوتی ہے. اچھا آغا صاحب تھوڑا جا انٹرپٹ کرا گا. من ایک گل دسو، پنجاب دے وچ حکومت چلا کون رہا ہے؟ گورنر ہاؤس تو حکومت چل رہی ہے،
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਲੀਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ। ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਵੀ ਨੈਬ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ is this the right way to arrest or detain अलीम खान? नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत जो है पंजाब की वो कौन चला रहा है? गवर्नर हाउस से चल रही है हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब ही चला रहे हैं हुकूमत, या उनके साथ जो 2-3 लोग रह गए वो चला रहे हैं, या हाउ इज इट वर्किंग? क्योंकि ब्यूरोक्रेट से ताड़े नाल नहीं चल रहे पंजाब दे। देखिए राणा साहब, हुकूमत चीफ मिनिस्टर हाउस से ही चल रही है और उस्मान बुज़दार साहब चला रहे हैं। ये एक चूँकि वो एक नए आदमी हैं तो उनकी सरपरस्ती जो वीकली या 15 रोज़ा विज़िट होता है इमरान खान साहब का, उसके अंदर उनको गाइडेंस मिलती है, इसलिए ये तासर बनता है कि शायद वो ख़ुद कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसके पास पावर होती है वही असल क़ुव्वत होती है और वही हुकूमत चलाता है, और ये होता भी कभी नहीं है, चाहे जैसा भी आदमी हो। ये तो एक शरीफ आदमी है, कोई आदमी शराफत पे तो आर्गुमेंट ही कोई नहीं आगा साहब, शरीफ आदमी तो बुज़दार साहब हैं, और उसके पास बिल्कुल है शरीफ नहीं, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वही चलाएगा ना। अच्छा जी, तुसी कह रहे हो जिसके पास सारी पावर्स हैं वही चलाएगा ना, दूसरा कैसे चला सकता है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हो तुसी, उन्हें इस तरह ना करो। मैं कुरैशी साहब को मन जाना पै जाएगा। नहीं, कतई तौर पे नहीं, मैं ना करो इस तरह, ना साहब ये हकीकत बयान कर रहा हूं। नहीं हकीकत नहीं राणा साहब, जिसके पास अथॉरिटी होती है वही हुकूमत चलाता है, मुशावरत वो जिससे चाहता है वो करता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो मुशावरत नहीं करते, खुद ब खुद फैसले करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुशावरत करके फैसले करते हैं, फैसला चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना होता है, और वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार है वही कर रहा है। ताड़ी पोजीशन ऐसी है कि जिससे मैं ताड़े ते आर्गू नहीं कर सकता, ताड़ी मजबूरी है तुसी इस किस्म की स्टेटमेंट देनी है। कुरैशी साहब, डू यू बाय दिस थिंग? मेरी कोई मजबूरी नहीं है, आपको पता है कि मैं हकायक पे बयान देता हूं, हकायक पे बात करता हूं, और मैं जो बात कर रहा हूं ऑथेंटिकेटेड कर रहा हूं। सर जी की घर में फिर नवा काम शुरू कर देगा। आईजी पंजाब जो है वो तो गवर्नर लगाता है आपका, छोड़े मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आगा साहब, कुरैशी साहब आप बताएं, जो आगा साहब कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आर्डर तो चीफ मिनिस्टर के होंगे ना। राणा साहब, आर्डर तो चीफ मिनिस्टर के होंगे, मुशावरत वो गवर्नर से करें, वो स्पीकर से करें, वो मिनिस्ट्री से करें, वो इमरान खान से करें, चाहे जिससे मर्जी वो मुशावरत करें, आर्डर तो चीफ मिनिस्टर ही करेगा ना जी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पंजाब वो उस्मान कुरैशी साहब, अच्छा उनके फैसले चल रहे हैं। चलो ठीक है जी। कुरैशी साहब, डू यू बाय दिस? सर आगा साहब मेरे बहुत नहीं आगा साहब मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं, सब कुछ है, लेकिन इस आर्गुमेंट में जरा गड़बड़ है। आप जो बात कर रहे हैं तो क्या है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, पपेट पीएम क्या होता है और पपेट सीएम क्या होता है? होता तो वही है, एग्जीक्यूट तो वही करता है, साइन भी वही करता है, ऐवान में भी वही आता है। अब इन्हीं का ही जो आज सुलह सफाई हुई और बड़ी अच्छी बात है, और मैं समझता हूं कि जितनी पीएमएल हेलो काफ की लीडरशिप से हाल ना होता, और विफाक में भी शायद ये हाल ना होता, और पिंडी के जो वजीर हैं और जो लच्चर किस्म के इनके लोग हैं कैबिनेट में, अगर उनकी एडवाइस खान साहब ना सुने तो शायद गवर्नेंस बेहतर हो। लेकिन बात यह है कि इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हम मान लेते हैं काफ लीग के, वो आज जो हल हुए हैं वो क्या बुज़दार साहब की प्रेजेंस से हल हुए हैं? अगर बुज़दार साहब ही चीफ मिनिस्टर एंड मैन इन कंट्रोल होते, जिस तरह वसीम अकरम हमें बताया जाता है, तो फिर नईमुल हक को तो ना आना पड़ता, और स्पेशली आकर खान साहब का पैगाम देते। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पंजाब जो है वो PSPM के जरिए इस्लामाबाद से चल रहा है, और 6 बजे के बाद बेचारे वजीर आला साहब बहुत शरीफ आदमी हैं, उनको भी PSPM अवेलेबल नहीं होता, और जो उन्होंने पूछना होता है उनको उसका जवाब अगले दिन मिलता है, और 15 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आना पड़ता है। ये कोई ढकी छुकी बात नहीं है। और आप ये देखिए ना
کہ آپ نے پنجاب کی بیوروکریسی کی بات کی ہے. اگر پنجاب کی بیوروکریسی تعاون کر نہ رہی ہوتی تو پھر اس کا اسی طرح ٹرانسفر ہوتا ہے جس طرح آئی جی اور کے پی کے چیف سیکرٹری کا ہوا ہے, اور بغیر چیف منسٹر کی نالج. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چل رہی ہے بیوروکریسی قریشی صاحب, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ چلتی ہے نا, جو نہیں چلتا اس کا حال ڈی پی او پاک پتن کی طرح ہوتا ہے یا آئی جی اسلام آباد کی طرح ہوتا ہے, اور وہ فوراً ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اگر نہ چل رہے ہوتے تو لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ٹرانسفر ہو گئی ہوتی, اور انہوں نے اپنے بلو آئیڈ بوائز. چلے یہ تو پھر آپ نے ایک بڑا پلس پوائنٹ دے دیا پی ٹی آئی کی حکومت کو. قریشی صاحب میرے خیال میں آپ نہ چاہتے ہوئے ایک ایج دیں گے پی ٹی آئی کو. یہ جو ملبہ رانا صاحب, یہ جو ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیوروکریسی ہمیں چلنے نہیں دے رہی, میں نہیں سمجھتا. ان کی اپنی انفائٹنگ, ان کی اپنی پاور ٹرائکا جو پنجاب میں ایک بنا ہوا ہے یا بنا ہوا تھا یا آگے دیکھ لیں گے, وہ سب ان کے اندرونی خلفشار کے نتیجے میں یا لیک آف کوآرڈینیشن کہہ لیں, اس کی وجہ سے ملبہ بیوروکریسی پہ ڈالا جاتا ہے کہ جی وہ ہمیں کام, بھئی وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کام نہ کریں یا اپنے وزراء کو پاورفل نہ کریں. اگر آپ نے کاف لیگ کو وزارتیں دی ہیں تو ان کو کام کرنے دیں, اس سے اکاؤنٹیبلٹی کے. اور کاش کے بی این پی مینگل اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جو ایگریمنٹ ہے ان رائٹنگ اینڈ لیٹر اینڈ اسپرٹ, کاش کے فیڈرل گورنمنٹ اس پر بھی کام کرے. اب مجھے بتائیں نا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اگر پاورفل تھے تو پھر یہ ساہیوال والا واقعہ کیسے ہو گیا؟ کیا اکاؤنٹیبلٹی وہ اس کو نہ کریں کوئی صاحب, آپ کدھر چل پڑے, وہ دوسری طرف چل پڑے, وہ اس کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں, اس سے بنتی نہیں ہے, تک نہیں بنتی نا, لنک نہیں بنتا. کوئی صاحب نہ کریں. ناصر خان درانی کو جنہوں نے پولیس ریفارم کرنے تھے ان کو منانے ہی چلے جاتے. نہیں, وہ ایک الگ چیزیں شروع ہو گئی, وہ نہیں, آپ دوسری طرف نکل پڑے. میں جاؤں گا علی نواز کی طرف, علی نواز صاحب کی طرف جاؤں گا. علی نواز صاحب دیکھیں, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وزیر اعظم صاحب آج باہر ہیں دبئی میں, آئی ایم ایف کی ہیڈ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ انہوں نے جناب یہاں پہ ایم بی ایس بھی آ رہے ہیں, اس کے علاوہ جناب مہاتر بھی آ رہے ہیں, اور یہاں پہ جناب بہت اچھی انویسٹمنٹس کی ایشورنسز بھی ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ ان the days to come, like in another like 3 months or 4.5 months, let's be very very precise, 4.5 مہینے کے اندر اگر جس طرح یہاں پہ ہیڈ آف سٹیٹس آ رہے ہیں اور اسکیجولڈ ہیں, اور جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں, اور جو کمٹمنٹس جو انویسٹمنٹس کیے ہیں, اور جو کمٹمنٹس ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹس ہیں, ڈو یو تھنک کہ 4.5 مہینے میں یہاں پہ نقشہ چینج ہونے والا ہے پاکستان کا؟ نہیں, آلریڈی اس کے آپ کے اکانومی کے سگنلز آ رہے ہیں, اور جو فارن پالیسی جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے اور جس طرح پاکستان کے بارڈرز کو کھولا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس طرح لے لیں کہ ابھی تک جو انہوں نے پہلے کمٹمنٹس کی تھی وہ انہوں نے پوری فلفل کی ہیں. آپ کو ابو دھابی سے $3 ارب, سعودی عرب سے $3 بلین, چائنا کے ساتھ, ابھی رشیا نے آپ کے ساتھ $14 بلین کا ایم او یو سائن کیا ہے. اسی طرح مہاتر محمد صاحب آ رہے ہیں, اسی طرح سعودی ہیڈ آ رہے ہیں, اور وہ ادھر بہت بڑا ایک ابھی کا ریفائنری کا اپنی جو ان کی پرانی کمٹمنٹ ہے اسے آفر کریں گے. جی بہت بڑی مطلب نمبرز تو بہت بڑے ہیں اس کے. تو یہ بڑے اچھے سگنلز آ رہے ہیں. مسئلہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ, پاکستان پہلے بھی ایسا ہی تھا, پاکستان اب بھی ایسا ہی ہے, پر پاکستان کے پاس ایک کریڈیبل لیڈر نہیں تھا. جو کریڈیبلٹی خان صاحب نے آ کے دی ہے, جس سے پوری دنیا مطمئن ہے اور پوری طرح اس طرح آفر کر رہی ہے. دیکھیں ہوتا کیا تھا, پہلے اپنا سٹیک رکھ کے فیصلے کیے جاتے. جب انسان اپنا سٹیک ختم کر دیتا ہے اور ملک کا سوچنے لگ جاتا ہے, پوری دنیا دیکھیں جی پاکستان کا جغرافیکلی اس طرح کا ملک ہے جہاں سب کے سٹیکس ہیں, سب چاہتے ہیں پاکستان پیسفل ایک اپنا رول پلے کر سکے پورے اس ریجن کے اندر. اور جس طرح خان صاحب نے چلیں, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کرتارپور بارڈر کتنا بڑا مطلب ایک بڑا میجر سٹیپ تھا, جس طرح آپ نے 70 ملکوں کو اپنی ویزا فری انٹری دی ہے, جس طرح آپ نے 164 کو آن لائن ویزا فیسلٹیز دی ہیں, جس طرح آپ نے انڈین بانڈ کتنے ملکوں نے ویزا فری انٹری دے رہی ہے. بہت مشکل ہے, ابھی تو بہت مشکل ہے, پر ٹائم لگے گا. پہلے آپ کو اپنے اس لیول تک پہنچانا ہے. آپ نے آپ کی جو اکانومی کی حالت تھی آپ نے اس کو بہتر کرنا. دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو امپورٹس کا جو امپورٹس تھی آپ کی وہ کم ہو رہی ہیں, اور آپ کا $1 ارب کی ایف ڈی آئیز بڑھی ہیں. جو کانفیڈنس لوکل یہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے اس کا جو شیٹر ہوا ہے اس کو ریوائیو کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے جو ابھی ہم نے انویسٹمنٹ پیکج دیا ہے, اکنامک پیکج دیا ہے, آپ کسی بھی چیمبر میں پاکستان کے کسی بھی چیمبر میں چلے جائیں,
کسی بھی آپ چلے جائیں بزنس مین کے پاس, کسی بھی آپ چلے جائیں جو بھی بڑے بڑے آپ کے اس ملک میں بزنس مین ہیں, وہ سب اس سے خوش ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں ایسٹ ٹو ڈو بزنس کے لیے کوئی اکنامک ریوائول دیا گیا ہے. میرے ابھی یہاں سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, بزنس کمیونٹی جو ہے کوئی اتنی خوش نہیں ہے, کراچی کی اسپیشلی نہیں ہے ابھی آپ سے. ٹائم لگے گا, دیکھیں مبشر بھائی, ٹائم نہیں ہے سر, یہ عوام تھے مائنس 100 تھے, اگر آپ ان کو ابھی تک زیرو پہ بھی لے آئے تو یہ بہت بڑا آپ کا سکسیس ریٹ ہے. صاحب یہ عوام جو ہے نا اسی طرح ہی ہے جیسے گنا نہیں پائی دا مشین, وہ کہندی دوسرے پاسوں فوراً رو نکل آوے. سو اتنا بشیر صاحب وہ کر کے چلے گئے نا کم پاکستانی. تو ٹھیک ہے, جو انہوں نے کیا ہے, وہ جو پچھلی حکمرانوں نے جو کیا ہے جیسے کیا ہے. میں آ رہا ہوں جی, واپس آتا ہوں, ایک بریک لے لوں, بریک لینے دے. یہاں پہ حالات بہت خراب ہیں, یہاں پہ جب کمرشل نہیں چلیں گے تو آپ رولا پڑ جائے گا, تسی تو ایویں بحث کرتے رہو گے, سانو اگے پے چیک بھی دینے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے جی علی نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب سب اچھے کی رپورٹ ہے اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور جو کانفیڈنس شیٹر ہوا ہے بزنس کمیونٹی کا وہ کچھ ایسا نہیں ہے, اور نئے جو پیکج آیا ہے اس پہ انہیں اس پہ افیکٹس آئیں گے. میرا نہیں خیال اتنی جلدی ٹرکل ڈاؤن افیکٹس آئیں گے, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میرے خیال میں 91 دن لگ جائیں گے. ٹائم میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا, ٹائم تو پہلے بھی لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ, پر ریوائول ہونا شروع ہو گیا. میں آپ کو یہ بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیسے شروع ہو گیا, ان کے کنٹینرز وہاں سے آنے شروع ہو گئے, بائرز آنا شروع ہو گئے, اسٹیل ملوں والے خوش ہیں, ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. کیسے؟ I'm telling you one thing, کہ آپ کا جو سب سے پہلے آپ نے آگے ملک سنبھالا تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ آپ کا جو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں کھڑا ہوا تھا. $19 بلین کے اوپر کھڑا تھا. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ مور دین $30 بلین پہ کھڑا ہوا تھا. آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ 2.33 ٹریلین روپیز پہ کھڑا ہوا تھا. آپ نے اس میں آ کے کیا کیا؟ اپنی پالیسیز چینج کی. آپ نے امپورٹس پہ کٹ لگایا, آپ کی امپورٹس اب کم ہو رہی ہیں, آپ کا امپورٹ بجٹ کم ہو رہا ہے, آپ کی FDI زیادہ ہو رہی ہیں, آپ کی 1 ارب 1.7 بلین کا انکریز ہوا ہے, آپ کی ریمیٹنسز زیادہ ہو رہی ہیں. آپ نے اپنی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے یو نیڈ منی, آپ کو پیسے چاہیے. آپ نے اگر جس وقت ہم آئے تھے اور ہمارے اس دوست ملک ہمارا ساتھ نہ دیتے تو بہت بڑے کرائسس میں تھا اس وقت. ویسے ایک بات قریشی صاحب نے ایک بات کی تھی, چلو وہ پنجاب کی بات کی تھی, مجھے بتائیں پچھلے 9 سال سے گورنمنٹ کس کی ہے؟ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ٹھیک ہے جی. ہمیں یاد ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے کہا جاتا کہ ٹپی صاحب چلا رہے ہیں, زرداری صاحب چلا رہے ہیں, پھر ہمیں کہا جاتا کوئی منظور کاکا صاحب چلا رہے ہیں, کبھی کہا جاتا شرجیل میمن صاحب چلا رہے ہیں. اور آپ کا حاصل یہ ہے پرفارمنس کا کہ آج بھی کراچی رینجرز کے حوالے ہے, یہ اپنی پولیس نہیں ٹھیک کر سکے 9 سالوں میں, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹرائیکاٹ میں وہ پاورز کیا ہوتی ہیں. اب پلیز فار گاڈ سیک آپ اپنا جو آپ کے پاس رہا ہے کنٹینیوس 9 سال ابھی آپ کی گورنمنٹ رہی ہے, پیچھے آپ کے رجیمز رہے ہیں, اور آپ مجھے بتائیں آج سندھ کے حالات کیا ہیں, کراچی کے حالات کیا ہیں, حیدرآباد کے حالات کیا ہیں, تھر میں بچے کیوں مر رہے ہیں. ہمیں تو 4 مہینے ہوئے, 5 مہینے ہوئے آئے, آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں, اور ہمیں آپ بتا رہے ہیں. پنجاب کا مسئلہ کیا ہے مبشر بھائی؟ پنجاب کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ 35 سال سے آپ 2 بھائیوں کی تصویر دیکھ رہے ہیں. آل ان آل شہباز شریف صاحب 26 منسٹریز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آل ان آل, اور کوئی اگر اخبار میں ایڈ آتا ہے تو ایک بڑے میاں صاحب کی رائٹ سائڈ پہ, چھوٹے میاں صاحب کی لیفٹ سائڈ پہ. آپ لوگوں کو 1 مین رول بنایا ہوا تھا. یہ واقعی کامل علی آغا صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اب مشاورت سے چیزیں ہو رہی ہیں, اور کئی چیزیں ہمارے لیے نئی بھی ہیں. جیسے آپ نے بیوروکریسی کی بات کی, بیوروکریسی میں بہت ساری ہرڈلز آ بھی رہی ہیں, ہم بھی نئے لوگ ہیں, ہمیں بھی مسائل آ رہے ہیں چلانے میں, پر انشاءاللہ تعالیٰ پر ہماری سمت ٹھیک ہے, نیت ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں چاہتے, اگر یہ بات کرتے ہیں اب بلدیہ یاد کریں کہ 200 لوگ زندہ جل کے مر گئے, آج تک کچھ نہیں کر سکے. روز کراچی میں لاشیں گرتی تھی, کچھ نہیں کر سکے. رینجرز کے حوالے کرنا پڑا, تھینکس ٹو رینجرز کہ آج ہمیں کراچی میں. اچھا قریشی صاحب وانٹس ٹو سے سمجھ. جی قریشی صاحب. سر اب کوئی اسٹوڈنٹ سے باہر لوگوں کی بھی سن لیں. بات یہ ہے جناب کہ یہ جو باتیں سنا رہے ہیں, اگر ہماری پرفارمنس بری ہوتی نا, اگر ہماری پرفارمنس بری ہوتی رانا مبشر صاحب ان کو بتائیں تو ہم دوبارہ سندھ میں بروٹ میجورٹی کے ساتھ نہ آتے, اور ہم نے کراچی شہر سے بھی سیٹیں جیتی ہیں. جہاں تک یہ بتا رہے ہیں ان کی سیٹیں پیپلز پارٹی کی ایک منٹ پولیس صاحب بڑی ہے, نہیں اوور آل بڑی ہیں, اوور آل سیٹیں میجورٹی نہیں ہے, صرف میجورٹی نہیں ہے لیکن بڑی ہے سیٹیں, ان کی اچھی خاصی اپوزیشن ہے وہاں. جی قریشی صاحب. ہماری سیٹیں صوبائی اسمبلی کی بڑی ہیں. اب سن لینا, بلدیہ فیکٹری والے آپ نے گود میں بٹھائے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ اتحادی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سندھ میں گورنمنٹ اپنی بہتر کی ہے, اور آپ سن لینا, حوصلے سے سنیں. آپ
आपने इस मुल्क की इकोनॉमी कर दिया 6 महीने में 11 ट्रिलियन का आपने डेट ऐड ऑन किया है। जो हमें गवर्नेंस बता रहे हैं ना अपनी फिस्कल मैनेजमेंट, आपकी इतनी नालायक फाइनेंस टीम है, उसको 2 बजट देने पड़ रहे हैं और अभी 2 महीने तक तीसरा देंगे। आपने 15 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से आप डेट फाइल ऑन कर रहे हैं। जब आप हुकूमत में आए 1100 अरब सर्कुलर डेट था, आज 1600 अरब सर्कुलर डेट है। आपने 33% डिवैल्यू की करेंसी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि आपकी एक्सपोर्ट 0.01% बढ़ी है। आप हमें रेमिटेंसेस सुना रहे हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ी है, जब आपने करेंसी 33% डिवैल्यू कर दी। बिजली महंगी, गैस महंगी, फर्टिलाइजर महंगी। आपने ऑटो माफिया, फर्टिलाइजर माफिया के लिए ये बजट लाए हैं। और राना मुबश्शिर साहब आप 200% दुरुस्त कह रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी इज एंग्री। इन्होंने 200 अरब रुपया एक्सपोर्टर्स का एक्सपोर्ट रिबेट में और रिफंड्स में रोका हुआ है। इन्होंने फर्टिलाइजर कार्टेल को 200 अरब रुपए का रिश्वत दी है इस बजट में। और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने जो टैक्स ब्रेक्स दिए हैं, गरीब आदमी के लिए क्या किया है, जीएसटी बढ़ाया 17 से 18% किया है, रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेस डिप्लीट हो गई है। लेकिन एक चीज भी समझा देना मुझे कुरैशी साहब, अगर जो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कुरैशी साहब, एक मिनट मेरी गुजारिश सुन ले। कुरैशी साहब नहीं, आप जाइएगा। कुरैशी साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कुरैशी साहब एक मिनट सब्र से कर जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहे हैं, ठीक है, everything is not hunky dory as far as PTI is concerned, as far as the PTI government is concerned. मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि पिछले कई सालों से जो गदर मचा रहा है उसको ठीक करने के लिए इनको एक आध महीना तो और दे दें कि नहीं दे? गलत है ना। देखें, आप क्यों कंपेयर करते हैं 10 सालों से? आप 20 से क्यों नहीं करते? वो मुशर्रफ के 10 साल क्यों बीच में से कंट्रोल करें ना? 20 साल उसके मुशर्रफ के आखिरी जो सालों की बात कर ले, मुशर्रफ के शुरू के 3 साल ना करें ना। मुशर्रफ के शुरू के 3 साल तो बहुत अच्छे थे। वॉर ऑन टेरर में नहीं अच्छे थे। आपकी मैन्युफैक्चरिंग उड़ गई। आपने 60 रुपए पे डॉलर रखा 10 साल के लिए। आपको उसके बाद 85 रुपीज का केयर टेकर गवर्नमेंट को करना पड़ा। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 25% केयर टेकर ने डिवैल्यू किया। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, आपकी जो एक्सपोर्ट बेस थी, वो अनकंपेटिटिव हो गई। जिस तरीके से इसहाक डार ने अगर 100 रुपए पे डॉलर रखा तो शौकत अजीज ने इसलिए हुई ना कि आपने दोनों गलत पॉलिसी कर दिया उन्होंने। उसके बाद अच्छा चले जी, मैं 1 मिनट के लिए मैं कह देता हूँ। 1 मिनट कुरैशी साहब, 1 मिनट ठहरो, सही ब्रेक पे लाओ ना। कुरैशी साहब ब्रेक पे ला लो। यानी 6.25% पे 6.25% कर्जा उठा रहे हैं। गलत सुन दो ना। % पे पाकिस्तान का टैक्स उठा रहे हैं। ये किसको अच्छा जरा कुरैशी साहब की बात हम बाद में सुनते हैं। जरा आगा साहब की बात, आप कुछ बात करना चाहते हैं? रिप्लाई देना चाहता हूं कुरैशी साहब का। एक मिनट। कुरैशी साहब बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आपने कट्स लगा दिए, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को तबाह कर दिया, आपसे लोग खुश नहीं है। देखिए, दुनिया में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है आपका रोजगार कैसे बढ़ेगा? हमारी हमेशा ये तो नेशनलाइजेशन पॉलिसी है ना। पाकिस्तान को तो तबाह करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है कि आपने पाकिस्तान में 70s में नेशनलाइजेशन पॉलिसी लाए, सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी। अब ये आगे बात, जब हम आए हैं 96 बिलियन रुपीस का कर्जा है इस मुल्क के ऊपर। इन दोनों हुकूमतों ने 84%, मुशर्रफ साहब को कह रहे हैं ना, इन जो पूरा कर्जा 96 बिलियन डॉलर, 84% इन दोनों हुकूमतों ने किया है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी, जो पाकिस्तान था वो 2.5 अरब अकाउंट डेफिसिट में था। जब नून लीग की गवर्नमेंट गई है 19 बिलियन डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट। आपने इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बना के रख दी हुई है। आज तक आपने इंडस्ट्री को दिया क्यों नहीं? आप उनके ऊपर कब्जे करने के लिए बैठे हुए हैं, शुगर मिलें बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ओमनी ग्रुप को सब्सिडाइज करने के लिए बैठे हुए हैं। आपने सिंध बैंक और समिट बैंक की तरह, जिस तरह ओमनी बैंक को 24 अरब रुपए आम पाकिस्तानी के पैसे बेल आउट किए हैं, इस तरीके से मुल्क को चलाए। एक देखे, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, पाकिस्तान की स्टेट एंटिटी 350 अरब रुपए के खिसारे में थी। एक इदारा इन्होंने ठीक नहीं किया। और जो रहा सा एक इदारा पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, SSGPL और SNGPL, वो माशाल्लाह आपके एक्स वजीर आजम साहब ने उसे 157 अरब रुपए के लॉस में छोड़ा है। आप ये कह रहे हैं आपने प्राइसेस बढ़ाई, वाकई बढ़ाई हैं। आप कंपेयर कर लें, आपके पहले 6 महीने में 9% पे महंगाई थी। आप नून लीग की गवर्नमेंट के पहले 6 महीने में 5% महंगाई बढ़ी है। हमारी दौर में 1.4% महंगाई बढ़ी है जो आप छोड़ के गए, और हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम इसे अपना कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे, खाएंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, अपना स्टेक रख के बात नहीं करेंगे। I'll take a break over here जी, एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद वापस आता हूं जी।
کامل علی آغا صاحب ذرا تسی اپنی ان پٹ دے دیو. اس وقت میں جو سوال ایک چھوڑا تھا شروع میں وہ بیچ میں گم ہی ہو گیا. وہ سوال یہ تھا میرا کہ جناب ابھی جو اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے انہی قوانین کے تحت اگر اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہی تو اینڈ رزلٹ مجھے نہیں لگتا کوئی صحیح آئے گا اور لوگوں کو کلین چٹیں ملنا شروع ہو جائیں گی. پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی, پھر جناب کاف لیگ کہاں کھڑی ہوگی, پھر آپ لوگوں کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں یہ ایک پرابلم تو ہے کہ ایک تو قانون جو ہے یہ جس دور میں بنا اس کے خاص مقاصد تھے اور اس کے بعد ٹائم تھا, دونوں پارٹیوں کے پاس 10 سال تھے اور انہوں نے میثاق جمہوریت کیا اور اس کے اندر انہوں نے طے کیا کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کو جو ہے اس کے اندر ترمیم کی جائے گی. اس کے اوپر پیپل پارٹی کے دور میں کام ہوا اور کنسنسس کے ساتھ ایک مسودہ قانون تیار ہو گیا, لیکن باوجود اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر 5 سال نون لیگ کی حکومت رہی, وہ مسودہ قانون جو ہے وہ پڑا رہ گیا, لیکن چلیں اب آگے کیا کریں آغا صاحب, اس دور میں بھی پیش نہیں کیا. آگے کیا ہوگا جی آگے بتائیں. اگر آپ رانا صاحب پوری بات سنیں گے تو آپ کو اور مجھے اور سب کو فائدہ ہوگا. گزارش یہ ہے کہ میری ذاتی تجربے میں یہ ہے کہ اس میں کچھ نقائص ہیں, لیکن یہ اتنا بھی برا قانون نہیں ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ ہو اور احتساب نہ ہو سکے. میں سمجھتا ہوں جو کمی ہے وہ ایکسپرٹیز کی کمی ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کے اندر جو پروسیکیوٹرز ہیں اور ان کی تنخواہ اتنی کم ہے, وہ سینکڑوں کے حساب سے پروسیکیوٹر جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا اس لیے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکتے. وہ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ دیکھیں پروسیکیوشن جو نیب کی پروسیکیوشن کی اگر آپ بات کریں گے نا آغا صاحب اگر آپ نیب کی پروسیکیوشن کی بات کریں گے, پروسیکیوٹرز کی بات کریں گے, دا ایشو از کہ وہاں پہ اس کو 2 بندے خوش کرنے پڑتے ہیں. ایک جج کو خوش کرنا پڑتا ہے نیب کے جہاں پہ جو پروسیکیوشن کر رہا ہوتا ہے, دوسرا اس کو چیئرمین نیب کو خوش کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے کیس بھی لڑنا ہوتا ہے. اس کو 3 جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے. میری گزارش سن لیجیے, گزارش دوسری طرف 25-25 کروڑ روپے کا وکیل درست ہوگی, دوسری طرف 25-25 کروڑ کا وکیل ہے, اس کے مقابلے میں 25-30 کروڑ روپے کا وکیل کھڑا ہوتا ہے. بات وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن پھر وہ کہاں پہ لڑے. اس کے علاوہ اچھا چلیں یہ تو یہ تو ایشوز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. میرا جواب دے دیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے لوگوں کو جن لوگوں پر بھی الزامات لگے ہیں ان کو کلین چٹیں ملنی شروع ہو گئی تو آپ لوگوں کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی؟ رانا صاحب میں عرض کر رہا ہوں, میری بات سنیں گے تو اگر سب کچھ آپ کو پتا ہے تو مجھے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک نقص ہے اور بھی کئی نقائص ہیں, لیکن اس کو درست کیا جاتا تو یہ آج جس بات کا اندیشہ آپ ظاہر کر رہے ہیں یہ اندیشہ نہ ہوتا. لیکن کیا کریں یہ کہ اس کے اندر ایکسپرٹیز شامل کر لی جائیں اور اچھے وکیل جو ہیں ان کو ہائر کیا جائے, فنڈز جو ہیں ان کو نیب کو پرووائڈ کیا جائیں تاکہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں اور پروسیکیوشن درست ہو. انویسٹیگیشن کے معاملے میں بھی ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے جو وائٹ کالر کرائم کے اندر ہوتی ہیں. دنیا کے اندر وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کے اندر اسپیشل ایکسپرٹ جو ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے, پھر انویسٹیگیشن آگے چلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ملا کے ایک کمی ضرور ہے, لیکن میں اس کے باوجود کہتا ہوں اس کے باوجود احتساب ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. اس کے اندر جو بہتری اس محکمے کو, اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی ترامیم لائی جا سکتی ہیں تو کنسنسس کر کے وہ ترامیم لائی جائیں. لیکن اس وقت نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ یہ چاہے گی کہ اس کے اندر کوئی ترمیم ہو اور اس کے اندر کوئی بہتری جائے. وہ چاہیں گے وہ ترامیم آ جائیں جو ان کے فائدے میں ہوں, وہ ترامیم نہ آئیں جو ان کے نقصان میں ہوں. So this is not workable. صرف ان کو ان کی کیپیسٹی انہینس کرنا اس ڈپارٹمنٹ کی یا ان کو بیل آؤٹ پیکج دینا اس ڈپارٹمنٹ کو, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن جو آن گوئنگ کیسز ہے اس میں کیا ریلیف ملے گا, میں وہ پوچھ رہا ہوں
यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हैं, उन पे कोई मैं चीज ये- ऐसा प्रूफ नहीं हो पा रही। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब हैं, उनको अगर कहीं ना कहीं केसेस में रिलीफ मिल जाता है। यहाँ पे और बहुत लोग हैं जिन पे अभी तक कोई चीज बनी नहीं है। कई लोग 7-7, 8-8 महीने अंदर रह के आ गए, उन पे कोई चीज प्रूफ नहीं हो रही। मैं ये बातें पूछ रहा हूँ आपसे, एक कैपेसिटी इनहेंस करना या उनको राणा बेल आउट साहब, पैकेज मैं- देना इज नॉट इनफ। जिन लोगों को क्लीन चिट्टे मैं मिल वही जाएंगी, अर्ज कर आगा रहा हूं साहब, कि इसके आप लिए- लोगों की सियासत, काफ लीग की सियासत, पीटीआई की सियासत कहाँ जाएगी? कुरैशी साहब, योर कमेंट ऑन दिस वन जी। सर आपका बिल्कुल सवाल बड़ा अहम है और इसमें कानून अगर एज इट इज चलाना है तो फिर इसके अंदर एक्सपर्टीज हायर करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन के कुरैशी साहब, अंदर कुरैशी साहब की बात सुन ले। आगा साहब, आगा साहब, कुरैशी साहब की एक बात सुन ले। कुरैशी साहब की एक्सपर्टीज बात, हायर करनी पड़ेगी। ओके जी, कुरैशी साहब की बात सुन ले। आगा साहब, ठीक है, बिल्कुल एक्सपर्टीज हायर करनी चाहिए, कैपेसिटी भी बिल्ड होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है राणा साहब? आप ये देखें कि इतना ड्रैकोनियन कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने बंदियार वाली केस में भी कहा, अब इसलिए भी कहा कि सब तरामीम करें। एक तो इसमें रिमांड बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा चेयरमैन नैब की पावर्स हैं वो अनफेक्टेड है कि इन्वेस्टिगेशन हो, रेफरेंस फाइल हो, वो किसी वक्त भी किसी को उठा सकते हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड एप्लीकेशन नहीं है। इसी तरीके से सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और नहीं, what's the solution? मैं solution दे रहे जी आप। इसका सॉल्यूशन Ongoing जो cases हैं, उनका solution दे मुझे। करते हैं आप उस पे ओनरशिप पे है। आप देखिए ना, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नॉर्मल लॉ, क्रिमिनल लॉ में जो ओनस होता है प्रोसिक्यूशन पे, नैब लॉ में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है प्रोसिक्यूशन के लिए कि अक्यूज को साबित करना है कि जी मेरे पास ये जराए हैं, ये क्लीन से हैं, और उसके बावजूद आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान है केसेस का और केसेस चले जाते हैं। अच्छा, चले। इसमें बेहतरी ये है कि सब जमातों ये को तो राणा साहब वही इसको बात है जो revamp तो जो करेंगे अंदेशा मैं जाहिर कर रहा और हूँ revamp कि इस वक्त करके- तो नून लीग भी वही चाहेगी और पीपल पार्टी भी यही वही चाहेगी कि उनके फायदे में जो चीजें आए वो तरमीम हो जाएं, जो उनके नुकसान में हो वो सामने ना आए। ये रवैया जो है ये मेरा जो कंसर्न है वो डिफरेंट है। मेरा कंसर्न ये है कि जो लोगों को आप लोग लेके गए हैं, अंदर रख रहे हैं 90 दिन, उसके बाद कोई चीजें अदालतों में अगर प्रूफ नहीं होती, उनको क्लीन चिट मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, तो फिर एक तो उनकी बदनामी अलग, मीडिया उनको अलहदा रगड़ा देता रहेगा, उसके बाद निकले भी कुछ ना, तो फिर वो एहतसाब का नारा आप लोगों ने भी लगाया, काफ ने भी, पीटीआई ने, आप लोग कहाँ जाएंगे? आप मुझे फाइनल कमेंट दे राणा साहब फिर ऑनस्ट तो सर जी, ऑनेस्ट लोग नहीं बन रहे, लोग कहते ने सारी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तावन करे लोग राणा साहब कहते ने अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ऑनेस्ट कोई नहीं जो वो बन रहा है नहीं चाहेगी इस वक्त। दोनों बड़ी पार्टियां तो फंसी हुई हैं। अच्छा चलो, उनके खिलाफ तो अली सारे साहब को केसेस कुछ, हैं। अली साहब आप वन लाइनर देखिए मसाइल जिस तरह सब दोनों कह रहे हैं मसाइल हैं, बट इन हाउस बेहतरी आ सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद नैब ने फ्रेम करने होते हैं और अपने अगर वो बजट समझते हैं कम है वो इंक्रीज कर सकते हैं और हुकूमत से ले भी सकते हैं। उसके साथ साथ पहले होता क्या रहा, क्योंकि नैब की परफॉर्मेंस